نہیں، عمران خان تب ہے نا اگر قانون ہے. ہوں، سب سے پہلے تو ملک کی سالمیت ہے نا. بالکل خان صاحب تو پہلے نہیں ہے، بالکل پہلے ٹھیک ملک ہے پھر خان صاحب ہیں. بالکل ٹھیک تو ہے. پہلے قانون کو ہی ہم فالو کریں گے، خان صاحب کو فالو یہ تو نہیں جتنا کریں بڑا گے. لیڈر ہے نا، جتنا بڑا اللہ تعالیٰ، میں نے تو سب کی زندگی پڑھی ہے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی، میں نے سید احمد سرہندی کی زندگی پڑھی ہے، سید بریلوی احمد بریلوی کی زندگی پڑھی ہے، شاہ اسماعیل کی پڑھی ہے، پھر امام جو بڑے بڑے جتنے گزرے ہیں ان کی میں نے زندگی پڑھی. میں نے یہ دیکھا کہ بالکل یہ اسی پیٹرن پہ ہیں جس پہ ایگزیکٹلی میں ان کو دیکھتا ہوں، شاہ ولی اللہ والے پیٹرن پہ، اسی پیٹرن کے مطابق کام کریں. بلکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی سکھائی ہے نا، بالکل اسی پیٹرن پہ ہیں جس پہ بڑے بڑے رحمت اللہ علیہ جو مجدد دین تھے اسی پیٹرن پہ یہ چل رہے ہیں. یہی ہیں جو 1.5 بلین مسلمانوں کی، سنیں نا میری بات اب سنیں تو، جو 1.5 بلین مسلمانوں کی جو قیادت سنبھالے ہوئے ہیں، جنہوں نے یہ جو ان 1.5 ارب لوگوں کو جو جب یہ بری طرح 9/11 کے بعد پسے ہوئے تھے دنیا کے اندر مسلمان، ان کو کھڑا کیا، ان کے دماغوں کو بڑا کیا، انہیں ایک سوچنے کے نئے انداز دیے. اور جو ویسٹرنائزیشن کے اندر جو جتنی ویسٹرن کنٹری ہیں ان کے اندر انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو آپ لوگ جس طریقے سے یہ پھیلا رہے ہیں یہ دنیا کو تباہ کر دے گی، اس طرح دنیا تباہ ہو جائے گی، زیادہ دیر نہیں چلے گی. تو اس طرح مسلمان جو ہے نا وہ اس کے بعد دوبارہ سے، ورنہ تو آپ دیکھیں کہ اس وقت جب ٹریول کر رہے تھے مسلمان تو ان کے اوپر جتنے مسائل تھے، میں تو بڑا فریکوینٹ خود ٹریولر تھا، مجھے پتا ہے کہ اس وقت کیا کیا ایشوز ان دنوں کے اندر بڑھ رہے تھے، ڈے بائی ڈے ہمیں کس طرح ننگا ایئرپورٹوں پہ کیا جا رہا تھا. اچھا، آپ نے ابھی کہا کہ شاہ ولی اللہ کی میں نے بایوگرافی پڑھی. جی، آپ نے دیگر جو بزرگان دین ہیں ان کی بایوگرافی پڑھی اور آپ کو ہو بہو لگا کہ خان صاحب اس کو فالو کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی. تو جوانی بھی خان صاحب کی انہی طرح کی تھی، جوانی سارا کے کچھ انہی آپ نے طرح بڑی کا تھا. خوبصورت بات کی. دیکھو میں آپ کو ایک بہت بڑے امام وقت کے گزرے ہیں، ان کی میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. ان کا نام تھا امام عبداللہ بن مبارک. ٹھیک ہے، یہ خراسان کے ایریے میں پیدا ہوئے. ٹھیک ہے، اور یہ ایک مرتبہ ان کے ساتھ کیا ہوا، یہ ایک دفعہ سوئے ہوئے تھے اور سونے سے پہلے جو وہ رات تھی اس سے پہلے انہوں نے ایک بہت بڑی پارٹی رکھی جس کے اندر شراب کباب سارا کچھ چل رہا تھا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ان کو ایک خواب آیا، اور خواب میں سورہ حدید کی ایک آیت آئی جس کا میں آپ کو مفہوم صرف یہ بتا دیتا ہوں کہ جو ترجمہ اس کا ہے وہ یہ تھا کہ ایک درخت کے اندر ایک درخت تھا اور بہت اونچا درخت تھا، اس کے اوپر ایک چڑیا بیٹھی ہوئی تھی، اور اس نے ان کے لیے نا وہ آیت بولی، وہ تھی الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم آلریڈی مسلمان ہو چکے ہو تو کیا اب بھی تمہارے دل اسلام کی طرف جھکے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد انہوں نے اپنی ساری زندگی کو چھوڑ کے اور پھر امام ابو حنیفہ سے ملنے گئے، اور پھر اتنے بڑے وقت کے عالم ہو گئے کہ ان کی ماں ایک دفعہ ان سے ملنے آئی وہاں پہ، ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک باغ میں چلی گئی تو ایک سانپ تھا، وہ سانپ نے اس نے اپنے منہ میں، یہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، یہ ڈاکومنٹڈ ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، احیاء العلوم کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کی جو سیکنڈ بک ہے اس کے اندر آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں جو امام غزالی کی ہے. تو اس کے اندر انہوں نے ایک سانپ تھا، اس نے منہ میں ٹہنی رکھی ہوئی تھی اور اس کے اوپر چھاؤں کر کے رکھی ہوئی تھی. تو یہ، اور پھر ان کے لیے جو ہے نا امام جو حسن ہیں، انہوں نے پتہ ان کے لیے کیا کہا، انہوں نے ان کے لیے یہ کہا کہ آپ یعنی کاش کہ یہ جتنا عبادت گزار یہ بندہ ہے کہ میری ساری زندگی کی عبادت اس کی 3 دن کی عبادت کے برابر ہو. اتنے بڑے امام. تو اللہ تعالیٰ جب بھی ہدایت انسانوں کو دیتا ہے نا، وہ پھر اس کے بعد بالکل وہ پھر اپنی چیزیں، اور میں ایک نہیں مثالیں میں آپ کو اس کے بعد امام فضیل خراسانی کی بھی بتا سکتا ہوں کہ انہی کی بھی زندگی اسی طرح تھی. آپ وہ بھی پہلے اسی طرح کی ان کی زندگی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی اور اتنے بڑے امام بنے کہ جس شہر میں جاتے تھے پورا شہر کا شہر نکل آتا تھا اور 15 کلومیٹر تک لائنیں لگی ہوتی تھی ان کو ملنے کے لیے. تو پھر بھائی جب اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دیتے نا، وہ آپ اسی طرح ہی چڑھتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے خان صاحب کو وہ ہدایت دی. بالکل بالکل 100%. تو یہ جو ان کی بیوی ریحام خان وغیرہ وہ لکھتی ہیں، ریحام خان ان کی اہلیہ لکھتی ہیں اور دیگر لکھتے ہیں، وہ سارا کچھ جھوٹ ہے. آپ نے دیکھا کبھی میرے لیڈر نے ایک بھی ان پہ سٹیٹمنٹ دی ہو؟ لیکن بیوی سے زیادہ کون بہتر جان سکتا ہے شوہر کو. بیوی کچھ گھنٹوں اگر رہ ہی گئی ہے، کچھ گھنٹوں تو نہیں تھی، تقریباً 2 سے 3 سال کے قریب. ٹھیک ہے، وہ اگر رہ ہی گئی ہے اتنی دیر، جو کہ بڑا ایک شارٹ پیریڈ ہوتا ہے، اور وہ اس کے بعد کیا آپ اس کے اوپر، کیونکہ ان کی علیحدگی اگر ہوگی تو وہ اگر اس کے بارے میں کچھ کہہ رہے تو آپ کیسے اس پہ یقین کر سکتے. آپ دیکھیں نا، جس کو اس نے عرصہ دراز پہلے، جس کے ساتھ اس کی لو میرج بھی ہوئی، ساری چیزیں، وہ دیکھو آج بھی اس کو سپورٹ کرتی ہے، اور اس وقت بھی اس کو سپورٹ کرتے تھے جب اس کے اندر حالانکہ ان کا کوئی ریلیشن بھی نہیں تھا، لیکن اس کی دیانتداری پہ جب ایک برطانیہ کی بڑی بڑی عدالتیں اس کو سلوٹ پیش کرتی ہیں صرف اس کی ایمانداری پہ، جبکہ وہ پیسے اور یہ چیزیں اس کو وہ ایک مری ہوئی بکری کے مطابق سمجھتا ہے اس شہرت کو. وہ تو کچھ اور چیز ہے. آپ ایسے لیڈروں کی قدر کریں. کیا چیز ہے خان صاحب؟ وہ ایک ایسی چیز ہے جس نے مجھے
اور اس پورے پاکستان کے اندر ایک زبردست قسم کا انقلاب لے کے آئے. وہ ایسا انقلاب تھا جس کے اندر انہوں نے شعور دیا. شعور سب سے پہلا کس چیز کا دیا؟ انہوں نے یہ دیا کہ آپ نماز کو غور سے سمجھیں, پڑھیں. ان کی یہ باتیں میرے بار بار دماغ میں آتی تھی اور میں نے اس کو نماز کو یہ خان صاحب پرسنلی کہا کرتے تھے؟ نہیں, بالکل پبلک میں ہمیشہ کہتے تھے آپ نماز پڑھا کرو, اس کا مطلب سمجھو. کیوں وہ بار بار ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے تھے کہ نماز کو آپ جتنی اس کی ٹرانسلیشن کرو, اس لفظوں کا مطلب سمجھو. آپ لفظوں کا مطلب نہیں سمجھیں گے تو کیسا؟ ابھی آپ صرف اتنا دیکھیں کہ آپ کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ, ساری زندگی ہوگی تھی مجھے پڑھتے ہوئے, میں نے پتہ نہیں حج بھی کتنے کی, عمرے کتنے کی الحمدللہ, لیکن مجھے اس کا پتہ نہیں تھا. مطلب آپ ایسے بس پڑھی جا رہے ہیں, اس کا کیسے اس کا فائدہ ہوگا؟ آپ جب یہ سمجھیں گے نا کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کی سن لیتا ہے جو اس کی تعریف کرتا ہے. تو اصل میں آپ بیک گراؤنڈ جان گے کہ اللہ اسی کی سنتا ہے جو تعریف کرتا ہے. اب جب آپ اللہ کے سامنے حاضر ناظر ہوتے ہیں, پیش ہوتے ہیں, تو آپ مطلب آپ کثرت سے ذکر کرتے رہیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی سنیں گے نا. یہ تو نہیں ہے کہ بس ایسے ہی آپ اپنی اولاد کو دیکھ لیں, آپ وہ بھی آپ کے ساتھ ایک عرصہ دراز کسی چیز کا اپنا اعتماد بحال کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن بنانے کا ایک طریقہ ہے. تو وہ آپ کو جب تک سمجھ نہیں آئے گی آپ آگے نہیں نکل سکتے. ماشاءاللہ, اللہ مزید فضیل اللہ نے آپ کو ماشاءاللہ بڑا نالج اسلامی کے حوالے سے بہت زبردست. اچھا, ہم واپس پھر لبرٹی چوک میں آ گئے. یہ لبرٹی چوک سے نکلی کی بات بہت دور نکل گئی تھی. اچھا, لبرٹی چوک آ گئے, اب کون کہہ رہا تھا کہ بھائی ہم نے کور کمانڈر ہاؤس کی طرف جانا ہے؟ ادھر ساری پبلک ہی یہی کہہ رہی تھی کہ ہم نے کور کمانڈر ہاؤس جانا ہے. نہیں, پبلک کہہ رہی ہے, لیڈرشپ بھی کوئی کہہ رہی تھی. اس وقت حالات ایسے تھے کہ میں کچھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اس وقت کون سا لیڈر کیا کہہ رہا تھا, کیونکہ غصہ اس قدر زیادہ تھا کہ آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کون کہہ رہا ہے کون نہیں کہہ رہا. اچھا, جس طرح کا غصہ, اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہماری لیڈرشپ میں کسی بندے نے یہ نہیں کہا کہ کور کمانڈر ہاؤس جانا ہے. یہ آپ ایسے, مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے پاس کوئی ویڈیو ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس جانا کسی کی, تو وہ آپ مجھے ضرور دکھانا کہ میں خود کہا تھا سنتے لینا. آپ یہ بھی غلط بیان نہیں کر رہے ہیں. اگر آپ کے پاس ویڈیو ہے, اگر آپ مجھے یہ ثابت کر دیں, ٹھیک ہے, تو میں اپنی گردن کٹوا دیتا ہوں کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں یاسمین راشد والی 100% کہ کور کمانڈر ہاؤس جاؤ, میری ویڈیو یاسمین راشد کہہ رہی ہیں کور کمانڈر کی طرف, کور کمانڈر ہاؤس کی طرف. اگر اس نے کہا تو مجھے نہیں ہے اس چیز کا آئیڈیا, کیونکہ میں تو 9 تاریخ کو پکڑا گیا تھا. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جتنا آئیڈیا ہے کہ لیڈرشپ میں کسی نے, کیونکہ ایسی بات نہیں کوئی کر سکتا کہ آپ لوگ کور کمانڈر ہاؤس جاؤ, اس کے گھر جلاؤ. ایسا ایک مہذب اور اس طرح کی زبردست پارٹی جس کا ویژن ہی ایک ہے کہ وہ اپنے ملک کے لیے کچھ بڑا کریں, اس ملک کو, اس کے اندر انصاف لائیں, اور اس کو اسٹیٹ آف مدینہ بنائیں, اور وہ کہیں کہ اس کو جلا دو. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. ورنہ ہمارے پاس کی ہوئی ہیں ہم سے زیادہ کیا یہ ساری بات کہ میں نے کہا کہ یہ جلا دو. جب آپ ایئرپورٹ سے گرفتار ہونے سے پہلے آپ کی ایک ویڈیو منظر عام پہ آئی, اور اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس پارٹی سے لا تعلقی کرتا ہوں, جو کہے کہ جناب کوئی جگہ, جو اداروں کی جگہیں ان کو آگ لگائی جائے یا کوئی توڑ پھوڑ کرے, میرا اس سے تعلق نہیں, بلکہ میں نے لکھا بھی ہوا ہے کہ اگر ٹکٹ گالی دے کر ملتی یا اگر ٹکٹ کسی ادارے کو آگ لگا کر ملتی تو مجھے یہ ٹکٹ نہیں چاہیے, آزاد الیکشن لڑوں گا. آپ نے زبردست ورکنگ کی, بڑا اللہ, مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے مجھے دوبارہ یاد دلا دیا کہ بھائی میں آپ کو یہ بتا دوں, میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, یہ ویڈیو بنوائی گئی تھی. بالکل بنوائی گئی. آپ اتنے معصوم تھے, آپ نے بنا دی. بالکل. میں آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ معصومیت چلتی ہے؟ جب آپ کو پتا ہو, جب مجھے تو یہ کہا گیا تھا کہ آپ اس کے خلاف بنو, اپنے عمران خان کے خلاف وعدہ گواہ, وہ جو وعدہ معاف گواہ اس کا بنو, خان صاحب کا. تو میں تو بالکل بھی نہیں بن سکتا تھا. میں نے اس کے علاوہ کہا اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس آپشن ہے تو وہ بتائیں, یہ نہیں ہو سکتا. تو وہ مجھے تو یہ کچھ بھی کہتے تو ادھر تو ظاہری بات ہے آپ کو کہنا تھا, لیکن آپ کی نیت کیا ہے یہ دیکھنا. میں جیسے ہی باہر آیا میں نے وہ بتایا ابھی اسی وقت, مطلب آپ نے کہا ود ان فیو منٹس, وہ جیسے ہی مجھے چھوڑا اور میں نے کلیئر کر دیا.